چین کی ایک چال نے امریکہ اور اسرائیل کی ٹینشن بڑھا دی۔ چین نے وہ کر دکھایا ہے جسے امریکہ نہیں کر سکا۔ چین نے ایران اور سعودی عرب کے بیچ 7 سال بعد راجنائک سمبندوں کو پھر سے بحالی کے لیے راضی کر لیا۔ دونوں دیشوں میں دشمنی سے کھاڑی چھیتر میں استھرتا اور سرکشا کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ دو پرتیدوندی مڈل ایسٹ کی شکتیوں کے شیرش سرکشا ادھیکاریوں کے بیچ بیجنگ میں 4 دنوں کی پورو اگیات وارتا کے بعد اس قرار کی گھوشنا کی گئی۔ قرار کے بعد بیان میں کہا گیا کہ تہران اور ریاض ان کے بیچ راجنائک سمبندوں کو پھر سے شروع کرنے اور 2 مہینے کے اندر اپنے دودھاواسوں اور مشنوں کو پھر سے کھولنے پر ایگری ہوئے۔ یہ گھٹنا کرم انٹرنیشنل ورلڈ ڈپلومیسی کے لحاظ سے اہم ہے، لیکن اسے کرانتیکاری بدلاؤ مان لینا بہت غلط ہوگا۔ چین اس سمجھوتے کا زور شور سے پرچار کر رہا ہے۔ جو کام امریکہ نہیں کر سکتا وہ کام چین کر رہا ہے۔ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ چین دشمن دیشوں کو بھی ساتھ لا سکتا ہے۔ حالانکہ اس سمجھوتے سے کوئی نیتیگت بدلاؤ فی الحال ہوتا نہیں دکھ رہا ہے۔ دونوں کے بیچ متبھید ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا کس دیش پر کیا اثر ہوگا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چین نے یہ سمجھوتا ایسے وقت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو بفضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اور رمضان الکریم، رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ آج ہمارے پاس چوتھا روزہ اور مڈل ایسٹ اور جی سی سی میں 5واں روزہ ہے۔ ان تمام روزداروں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ لوگوں کے روزوں کو، آپ لوگوں کے نمازوں کو، آپ لوگوں کے دعاؤں کو قبول فرمائے اور مستحق لوگوں کی مدد کرو۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیکھو اپنے اڑوس پڑوس میں غریب غربا کوئی بغیر افطاری کے روزہ کھول رہے یا بغیر کچھ کھائے پی کے سحر کر رہے، ان لوگوں کا خیال رکھو، جتنا ہو سکتا مدد کرو، یہ تم پہ فرض عائد ہے۔ اور ہو سکتا اپنے خاندان والوں میں دیکھو جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرو۔ اس کے بعد اپنے خاندان سے باہر اپنے اڑوس پڑوس اور غریب غربا کی مدد کرو۔ اللہ یجزیکم الخیر، اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کمائی میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ 1 منٹ 2 سیکنڈ کا جو سنا آپ نے، یہ جی سی سی کے لیے، خاص کر سارے جی سی سی کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ یہ 2 حریف ہے، ایران اور سعودیہ کی کبھی بنتی نہیں تھی۔ آپس میں ایک ایسے بھی مراحل آ چکے تھے، دونوں اب تب پہ تھے، بالکل جنگ کا ماحول بن گیا تھا یہ لوگوں کو، یعنی اب شروع ہوتی کی جب شروع ہوتی کی بولے ویسا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا بڑا ہاتھ تھا تاکہ ان 2 طاقتوں کو کمزور کیا جائے، ان دونوں طاقتوں کو کمزور کیا جائے، کیونکہ پہلے سے ہی ایران تو امریکہ کا ٹارگٹ ہے، اسرائیل کا ہدف ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں دکھا کے ان کے سینوں پہ پاؤں رکھ کے چڑھنے والے کا نام ایران ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور امریکہ نے کئی سال اس کے اوپر پابندیاں بھی عائد رکھے، لیکن فرق ایران کو کچھ نہیں پڑا، نہ تو پڑتا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا دیش ہے، اللہ پہ یقین رکھنے والا دیش ہے۔ تو اللہ پہ یقین رکھنے والے ہمیشہ کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے دنیا کچھ بھی اکھاڑ لے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال سعودیہ کی اور ایران کی نہیں بنتی تھی، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہت کوشش کر رہا تھا امریکہ، لیکن چائنا نے جس طریقے سے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے بیچ میں آ کر دونوں کو ایک ٹیبل پہ لا دیا اور دونوں میں ایسی دوستی کر دیا کہ وقتی طور سے فی الوقت کے لیے، آگے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن فی الوقت وہ بادل جو جنگ کے تھے، ماحول جو گرم تھا وہ ختم ہو گیا، دونوں دوستی پہ آمدہ ہو چکے ہیں اور دونوں میں جو اختلافات تھے وہ تقریباً دور ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ آپس میں اپنے کاروبار اور اپنے بزنس پہ جو پابندیاں سعودیہ نے عائد کیے تھے ایران پہ، ایران نے عائد کیے تھے سعودیہ پہ، یہ سارے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں کے بیچ میں ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے کہ دونوں اب کاروبار بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں کے لیے بھی اچھی خبر ہے، اور ساتھ ساتھ سارے عالم اسلام کے لیے اور سارے جی سی سی کے لیے ایک اچھی بات ہوگی۔
اب اس کا نقصان کس کو؟ ایک ہمارے کو ہوگا، ہمارے دیش کو ہوگا، جو بھی مسلمانوں کو اور اسلام کو جو نیچا دکھاتے ہیں، جو توڑنے کی چکر میں رہتے ہیں، کسی طریقے سے مسلمان کمزور ہو، اسلام کو رسوا کرتے جائے، یعنی جو یہ لوگوں کے دماغوں میں جو چلتا ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ اور دونوں ایک ہونے کا مطلب، اور سارے جی سی سی نے جی سی سی کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اچھی خبر ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اور یہ کام کیا چائنا نے، یہ بہت اچھا کام کیا۔ حالانکہ کبھی امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں ایران اور سعودیہ ملے، یہ دونوں میں ہمیشہ اختلافات رہے اور اس کا فائدہ یہ اٹھاتا رہے، سعودیہ کو بیچتا رہے پرانا ذخیرہ اس کے پاس جو زنگ کھائے ہوا ہے ایران کو مارنے کے لیے۔ یعنی یہ چکریں چلتے تھے، وہ چکریں بھی اب ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی وہ سازش اور اس کی وہ سوچ، اس کی وہ حرکت اب ناکام ہو چکی ہے، جس سے یہ ان دونوں کو بھی فائدہ ہے، ساتھ ہی ساتھ سارے جی سی سی کو بھی فائدہ ہے۔ اب جس طریقے سے چائنا نے جو رول ادا کیا، حالانکہ چائنا نے یہ رول تو کیا، اچھا کام کیا یہ دونوں کو ملا کر، اور اب چائنا اور سعودیہ بہت نزدیک آ چکے ہیں۔ ایران اور چائنا تو پہلے سے ہی نزدیک تھے، اور چائنا اور یہ سعودیہ بہت قریب آ چکے ہیں، جس سے نقصان اب سیدھے سیدھے امریکہ کو ہے، سیدھے سیدھے اسرائیل کو ہے، سیدھے سیدھے ہمارے دیش کو ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اب یہ تینوں چاروں کی تو بڑی تکلیف میں آ چکے ہیں یہ لوگ، اور سیدھے باتوں میں وان بھی کر چکا ہے ایران، سعودیہ اور چائنا۔ بولے جو غلط سوچتے تھے، جو غلط ذہنیت تھی، اور جو زبان سے جو تم لوگ استعمال تو زبان نہیں کرتے تھے، کسی کے کھاندے پہ رکھ کے جو چلاتے تھے، اب وہ چلانا بند کرو۔ اگرچہ تم میں ہمت ہے، تم میں طاقت ہے، تم اگرچہ حلال کی کھاتے ہو، تو آمنے سامنے سے مقابلہ کرو، مزہ بھی آتا ہے۔ یہ کہنا تھا چائنا کا، ایران کا، اور سعودیہ نے تھپ تھپائی، تھالی ماری وہاں پر، کیونکہ ایک بہت بہترین بات کہی۔ تو اس سے یعنی یہ ظاہر ہو گیا کہ اب یہ لوگ جو غلط سوچتے ہیں، غلط چالوں پہ چلتے ہیں، اب ان کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ اب یہ لوگ کوئی اس میں اپنا مشورہ یا اپنی چھوٹی وہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ لوگوں کے اوپر بجلیاں گر چکے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا ہم لاکھ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ تو ہر حال میں کرتے ہیں، لیکن اس پاک مہینے میں، اس رمضان الکریم میں، اس برکتوں والے مہینے میں اتنی کامیابی مل رہے ہیں مسلمانوں کو لے کر کہ ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ نمازیں ایسے ہی پڑھتے رہو، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، قرآن پاک کو گھر میں بند رکھو مت۔ قرآن استعمال کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہوتی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، تلاوت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے جس گھر میں قرآن پاک کو رکھتے ہیں لیکن اس کو کھول کر پڑھتے نہیں، یہ گناہ عظیم ہے۔ تو اس لیے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیے۔ ایسے ہی آپ لوگوں کو ہر چیز میں کامیابی ملنے والی ہے، ہر چیز میں آپ لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت اچھی خبر تھی جو آپ لوگوں کو سننا بہت ضروری تھا، سننا اور دیکھنا، کیونکہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا بھی اثر ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی یہ حال ہو رہا ہے۔ الحمدللہ سارے مسلمان ایک جگہ ہو رہے ہیں، سارے اسلامی کنٹری ایک ہو رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ کسی کی نہ بھٹکانے سے بھٹک سکتے ہیں لوگ، نہ کسی کے چڑھانے سے چڑھ سکتے ہیں لوگ، نہ کسی کے ولولے سے، نہ کسی کے غلط سوچ و وچار میں آ سکتی ہے لوگ، کیونکہ یہ ہم خود مختار ہے، یہ لوگ ہم مختار ہے، یہ لوگ ان سے دنیا چلتی ہے۔ سعودی عرب کتنی مدد کرتا ہے یہ لوگ کو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔
لیکن سعودی عرب کو پیچھے سے یہ لوگ کیا کر رہے تھے آپ لوگوں کو پتہ ہے. بہرحال اور اس کا لٹو بنا تھا محمد بن سلمان، لیکن محمد بن سلمان کو بھی صحیح چبڑی ادھڑا چائنا نے صحیح طریقے سے سمجھایا کہ جو تو حرکتیں کر رہا وہ حرکتیں انسانیت کے خلاف ہے، یہ حرکتیں مت کر، اور تیرے ساتھ ہم ہیں، تیرے کو امریکہ سے ہو یا کسی سے ہو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آدھی رات کو ہم تیرے ساتھ ہیں. اتنا بولنا ہی کافی تھا. وہ بہت خوش ہو گیا الحمدللہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. نمازیں مس مت کرو اللہ کے واسطے، اور صلاۃ تراوی مس مت کرو، روزے مس مت کرو. اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، اللہ دینے والے ہیں. کہیں مت جھکاؤ اپنا سر، صرف اللہ کی بارگاہ میں. سمجھا نا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں؟ اور اللہ سے مانگی ہوئی چیز، اللہ دی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، بات یاد رکھو. یا اللہ، السلام علیکم.